کا جو فن چل رہا ہے اس کے ماہر ہیں مولانا صاحب فیضی. انہوں نے حضرت علامہ حضرت اشرف ملت کا ایک شاندار انٹرویو ہمارے یہاں کے ہمارے گاؤں دیہات کے ہیں جسے بریجنگن کہا جاتا ہے. علامہ جماعت علامہ صابری صاحب اللہ اس خطے کے سب سے مقبول خطیب ہیں ہندوستان میں نیپال میں. وہ بھی آئے ہوئے ہیں. موقع رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ چند منٹ میں خطاب بھی کریں گے. علامہ سہیل فیضی صاحب سے گزارش کروں گا کہ بغیر اپنا وقت جو ہے ضائع کیے ہوئے فوری طور پر اس وقت کا استعمال کر تشریف لائیں اور اپنے مقالے کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا مقالہ یہ جو اخبار ہمارے پاس ہے جس کا انشاءاللہ میرا فری اجرا ہوگا. جو مقالے مختصر سے ہم نے اس کا انتخاب کیا جو اخبار میں چھپے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا میرا مقالہ نہیں چھپا, میرا مقالہ نہیں چھپا. ہم نے کہا جو بڑے مقالے ہیں تحقیقی مقالے 10 صفحے 15 صفحے پر ہیں وہ کتاب میں چھاپیں گے. چھوٹے چھوٹے مقالے جو چند صفحات کے تھے وہ ہم نے شائع کر دیا ہے. یہ بہت ہے صحافی ہیں, جرنلسٹ ہیں, بڑے ذہین و فقیر ہیں اور یہ گولا بازار کو جہاں میں نے مکتب کی تعلیم حاصل کی وہاں کے سبزی ندی میں نے جانے کا اتنی مرتبہ نہایا ہے, دوبارہ جا نہیں سکا. انشاءاللہ ان کے ذریعے کو وہاں پہنچوں گا. اس گولا بازار شہر کے قاضی گزار بھی ہیں, قاضی بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں. اپنا مقالہ پیش کرتے ہیں, سوالات بھی اچھے کرتے ہیں, بڑی گہرائی سے نکالتے ہیں. آبروئے محفل مختوم گرامی حضرت قبلہ سید محمد اشرفی الجیلانی ورونق کے اسٹیج جملہ علماء و مشائخ و حاضرین و سامعین و ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حکم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بلا تمہید آبروئے محفل حضور اشرف ملت کی اجازت سے مقالہ پیش کرنے کی سعادت ہے. اعلیٰ حضرت اشرف میاں اور عشق رسول فقیر کے مقالے کا عنوان ہے عشق رسول ایک مومن کی حیات کا وہ عظیم سرمایہ ہے جس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بات بڑی اہمیت کی حامل ہے, جس میں آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا مفہوم یہ ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد, اپنے والدین اور دنیا بھر کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یہ حدیث پاک نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے باب میں بہت ہی اہم ہے کہ کوئی شخص دنیا کے تمام لوگ یہاں تک کہ اپنے بال بچوں اور اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. حالانکہ اکثر شارحین حدیث نے اس سے مراد ایمان کی اکملیت لیا ہے, یعنی جب تک نبی کی محبت دوسروں کی محبت پر غالب نہ آ جائے اس وقت تک کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا. مگر اسی حدیث پاک کو جب ہم اپنے بزرگوں کی حیات مستعار کی جھلکیوں میں ملاحظہ کرتے ہیں
بلکہ ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ اپنی حیات طیبہ کے ہر پہلوؤں سے حب رسول کے غلبہ کو نفس ایمان قرار دیتے ہیں۔ گویا وہ حضرات اپنی زندگی کے لیل و نہار سے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جب تک اوروں کے ایمان پر غالب نہ آ جائے اس وقت تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ اور عشق رسول کو ہی سرمایہ حیات کا تصور جو ہمارے اسلاف نے پیش کیا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں اسلام کی جو بہاریں موجود ہیں، کیونکہ عشق رسول کا شمع ایسا روشن و تابناک ہوتا ہے جو خود تو روشن ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے گرد و نواح کے بجھتے چراغوں کو ایسا روشن کر دیتا ہے کہ وہ خود بھی وقت کے روشن منارے بن جاتے ہیں۔ چنانچہ موضوع گرامی مختوم الاولیاء اعلیٰ حضرت قدسی منزلت محبوب ربانی سید شاہ ابو احمد محمد علی حسینی حسنی فاطمی اشرفی وجیلانی المعروف بے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی ذات والا قدس انہی مقدس ہستیوں میں سے ایک ہے جس نے عشق رسول کا ایسا جام پیا کہ تہذیب و ثقافت، علم و عمل، حلم و بردباری، رحمت و شفقت، غربہ پروری اور کمال بے نیازی، اخلاق و کردار کی اعلیٰ قدروں پر فائز ہونے کے ساتھ شریعت و طریقت، نورانیت و حقانیت، روحانیت و عرفانیت، شوق و عطوفیت، ذوق و کیفیت، تصوف و معرفت، کشف و کرامات کے ایسے اعلیٰ منزل پر فائز ہو گئے کہ ایک زمانہ آپ کا سناخا اور شہدا ہو گیا۔ در حقیقت میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو ایک ایسے روشن و تابناک آفتاب کی حیثیت سے دیکھتا ہوں جس نے دن میں خوب روشنی پھیلائی اور جب وقت غروب آیا تو ایک ماہ کامل اور اس کے ارد گرد بے شمار ستاروں کو ایسی روشنی عطا کر کے چھوڑ دیا جو آج ظلمت و وحشت کی اس بھیانک سیاہ حسرت کالی رات میں بھی اپنی روشنی سے دنیا کو منور کرنے کا کام بحسن خوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ بلا شبہ مختوم گرامی کی ذات والا سطوت و صفات اگر آفتاب عشق ہے تو ان کے جانشین ایک روشن ماہتاب اور تاروں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ عشق رسول جب کسی بندے کے قلب و جگر میں گھر بنا، اتباع رسول کا ظہور ناگزیر ہو جاتا ہے، احکام الہی کی تعمیر اور سیرت نبوی کی پیروی عاشق کے رگ و شہ میں سما جاتی ہے، دل و دماغ اور جسم و روح پر کتاب و سنت کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ بندے کی اگر آخرت سنورتی ہے تو اس کی معاشرت بھی نکھر جاتی ہے، تہذیب و تمدن، ثقافت و معاشرت کے ایسے جلوے رونما ہوتے ہیں کہ جس سے جہاں بینی و جہاں بانی کی جواہر پارے نمودار ہوتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال کی محمد سے وفات ہوئی تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اسی طرح محبوب گرامی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں میں جب عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شعاؤں نے جہاں بینی کی قوت پیدا کی تو جہاں بانی ان کا مقدر تھا، جس کی کئی ایک مثالیں آویزہ سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ چنانچہ اعظم گڑھ کی ایک چھوٹی سی بستی میں جب آپ نے قدم رکھا تو دیگر پیران اعظام کی طرح خود کو صرف بیعت و ارادت تک ہی مشغول نہ رکھا بلکہ عشق رسالت کے جلووں سے منور اپنے اعلیٰ ترین اخلاق و کردار کا ایسا خوبصورت گلدستہ پیش کیا کہ اہل مبارک پور آپ کی اخلاق کی قدموں کے اسیر ہو گئے۔ پھر آپ نے تہذیب و ثقافت کی ہماہنگی کے لیے کتاب و سنت کی حکومت قائم کرتے ہوئے مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم مبارک پور اعظم گڑھ کا قیام عمل میں لایا، جسے ہم آج الجامعۃ الاشرفیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور آج ہزاروں کی تعداد میں فرزندان اشرفیہ رشد و ہدایت کا چراغ لے کر قوم و ملت کو روشن و منور کر رہے ہیں۔ یہ سب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے عشق رسول کا ہی تو صدقہ ہے، ورنہ وجود اشرفیہ کے پہلے مبارک پور کی کوئی اپنی حیثیت تھی کیا؟ آج بھی وجود اشرفیہ کے بغیر مبارک پور کی اپنی کوئی شناخت ہے کیا؟ بلا تفریق اعلیٰ حضرت اشرفی میاں
دنیا کے جس جس خطے کو اپنے قدم میں مرتے حضور سے سرفراز کیا اسے جنت نشاں بنا دیا. آج صرف وطن عزیز بھارت میں ہی اشرفی سلسلے کا بولبالا نہیں بلکہ عالمی پیمانے پر اس سلسلے کی جو بہاریں ہیں اس میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ سب وہ کارنامے ہیں جو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی عشق رسول کی جلوہ فرمائیاں ہیں اور اسی بنا پر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی ذات والا قدس بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ازہر مقبول تھی، جس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کی لکھی مناجات کا بارگاہ نبوی میں مسموع و مقبول ہونا. چنانچہ علی گڑھ کالج کے سیکریٹری جناب حاجی نواب محمد اسحاق خان صاحب نے عالم رویا میں دیکھا کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی مناجات بارگاہ پاک میں پڑھی گئی. اس وقت سید صالح افندی حاضر وزیر تھے، لہذا انہوں نے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے دامن سے وابستہ ہونا ضروری سمجھا. مولا تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جیسا اس عشق رسول اور اس کی کار فرمائیوں سے ہمیں بھی نوازے اور شریعت و طریقت پر کاربند رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جاہی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.